بالکل سجدہ تلاوت ہو یا کوئی سجدہ بغیر وضو کے جائز نہیں۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں جائز، اللہ اس کی قبر پہ مغفرت فرمائے، رحمت فرمائے۔ مولانا مودودی صاحب جو ہے نا، یاد رکھیں ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میں بچیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا کریں، چھوڑیں باقیوں کو کہ گرامر کا پتہ نہیں ہے، جتنا آپ کو آتا ہے وہ پڑھا۔ بلغوا عنی ولو آیۃ۔ کنکریوں کو دھو کر مارنا چاہیے کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے شیطان۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر کنکریاں گندی ہوں تو دھو لیں، ورنہ کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل دھونا جائز نہیں ہے۔ طواف وداع میں الٹے پاؤں، یہ تو علماء نے اپنی طرف سے ایک ادب سکھایا ہے کہ روتے ہوئے نکلے الٹے پاؤں، ورنہ ضروری نہیں ہے، جیسے آئے ویسے چل جائے۔ بہرحال طواف وداع میں الٹے پاؤں چلنا نہ حدیث میں ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ جن علماء نے لکھا ہے ان نے اپنے عشق و محبت کا انداز بیان کیا ہے۔ میں نے مینا میں ناک سے 3 بال نکال، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نیو مینا جو مزدلفہ میں ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، سر مڑایا، لیکن خوشبو والا صابن لگایا، 10-12 ریال خیرات کر دو، چونکہ فوراً تو دھل گیا نا، کافی دیر تو نہیں رہا۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے طواف زیارت سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اب ایک بڑا جانور اس کو ذبح کرنا ہوگا کفارے میں۔ بڑے جانور سے مراد ہے کہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں مینا سے 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے لے گئے، کوئی بات نہیں، اور مزدلفہ سے صبح کی نماز پڑھ کے فوراً ہم چل پڑے مینا کی طرف، بالکل ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں آ کر عورتیں کون سے وقت نماز پڑھیں؟ بالکل نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن جو علاقے عورتوں کے لیے ہیں اس میں بیٹھ کے پڑھیں، مردوں کے آگے نہ کھڑی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں جی ہو جاتا ہے۔ علاقے کا نام تنعیم ہے، مسجد تنعیم، لیکن مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے بی بی عائشہ کو وہاں سے حکم دیا تھا۔ زیارتیں کرنا ضروری نہیں ہے، جب کعبہ دیکھ لیا اس سے بڑی زیارت اور کیا ہوگی؟ ویسے کوئی جائے تو منع بھی نہیں۔ پورے مکے میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ 1 لاکھ ملتا ہے۔ ہم پر 11-12 ذی الحجہ کی رمی کرنے کی وجہ سے دم ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ چلے جائیں اپنے ملک میں، وہاں سے جا کر جب اللہ توفیق دے دم کے پیسے مکے میں بھجوا کر دم کر دے، فوراً ضروری نہیں ہے۔ کسی بریلوی مولوی کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ بدعتی ہے، قبروں کو سجدے کرتا ہے، 11ویں کی نظر نیاز تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی میرا بھائی، بیعت کے لیے اصول ہے کہ جس بزرگ سے آپ نے بیعت ہونا ہو استخارہ کر لیں، اور دل اگر مطمئن ہو تو پھر کریں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹیاں، اللہ سب اولادوں کو صالح بنائے۔ عید گھر پر کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ آپ صرف ایک عمرہ کیا، باقی طواف زیارت کیا، عمروں کی ضرورت ہے بھی، حضور نے 4 عمرے کیے ہیں، حج میں 1 عمرہ کیا نا، باقی بھی تو کیے ہیں نا، اور جب ایک ثابت ہو تو پھر لاکھ بھی کرو تو جائز ہے۔
میرا بھائی ایک عمرہ جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے، لیکن میقات سے ہو۔ یہ جو مسجد عائشہ جیلانہ سے ہے، اتنی دیر طواف کرتے رہے، طواف افضل ہے۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ ہم لوگ مزدلفہ میں قیام کیا، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، لیکن سورج نکلنے سے پہلے بھی نہ چلا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ میں نے حج کے احرام کے دوران ناک کا ایک بال کاٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد دونوں بھائی فارغ ہو جائیں، طواف بھی کر لیں، صفا مروہ بھی دوڑ لیں، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ اگر طواف کے بعد 2 رکعت عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ ایک حدیث ہے سرکار دو جہاں کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اب ہم نے واپس جدے سے آئے ہیں، واپسی مدینہ منورہ سے ہے، لیکن مدینہ کے قیام کے دوران میں اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور طواف، ایک طواف جو ہے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ہمارا خیمے مزدلفہ میں تھے، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میڈیا پہ امام محمد باقر کے حوالے سے فتویٰ آیا تھا، وہ تو شیعہ کے لیے ہے نا، فقہ جعفریہ میں ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ بہرحال جو حج میں آئے اور مکے میں اگر نیت قیام کی کر لے 15 دن، پھر مقیم ہو جائے گا۔ حالت حیض میں عورتیں مسجد کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر ان کو بیان سننے کا اتنا شوق ہے نا جی، تو وہ فیس بک پر یا یوٹیوب سے سن سکتی ہیں الحمدللہ روز کا بیان۔